اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ مغربی میڈیا میں عورت کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس کی دوسری قسط بھیج ارسال ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے کوئی اس میں فرق نہیں رکھا، لیکن مرد کو گھر کا انتظامی سربراہ ہونے کی ایسی خدا تعالیٰ وللرجال علیہن درجات، جب مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت ہے، اس لیے کہ مردوں کو صنوبر کی نازک کی نسبت زیادہ قوا دیے گئے ہیں، زیادہ طاقت دی گئی۔ قرآن کے میں یہی ثابت ہے قرآن کریم سے کہ اس زمانے کے آخری مسیح نے بھی یہی فرمایا۔ مسیح اس زمان کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ایک نئی روشنی کے لوگ مساوات پر زور دے رہے ہیں اور کہتے ہیں مرد عورت کے حقوق مساوی ہیں۔ ان کی عقلوں پر توجب ہے۔ وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کو فوجیں بنا کر جنگوں میں بھیج کر دیکھیں تو صحیح، کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہے یا مختلف؟ ایک طرف تو عورت کو حمل ہو اور دوسری جنگ، کہ وہ کیا کر سکے گی؟ گردے کے عورتوں میں مردوں کی نسبت قوا کمزور ہیں اور کم ہیں۔ ملفوظات صفحہ 134۔ دیکھ پھر دنیا میں جتنے بھی کام ہیں مضبوط جفا کشی کے، وہ سب فوج، سرحدوں کی رکھوالی وغیرہ، یہ سارے فرائض جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں میں مخصوص صلاحیتیں رکھ دی ہیں، جو فرائض کی انجام دہی کے لیے ضروری ہیں۔ جسمانی طاقت، حوصلہ، برداشت، جرأت، قوت فیصلہ، خطرناک صورت حالات میں افواج کا مقابلہ کر سکنا، یہ صلاحیتیں مرد میں رکھی ہیں، ضروری تھی، وہ مرد میں رکھ دی ہیں، عطا کی ہیں اسے۔ بس یہ جو مجموعی مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، یہ سب گواہ ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں۔ ظاہری اور باطنی گواہ صلاحیتوں کی بنا پر نبوت، خلافت اور امامت کے مناصب بھی مردوں کے لیے مخصوص ہیں۔ دراصل انسانی معاشرتی زندگی کے انتظامات کو اصل رنگ میں چلانے کے لیے دنیا بھر میں تقسیم کار کا اصول پر عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان میں ہر قسم کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اپنی ضروریات کا خود ہی پوری طرح ضروریات اکیلا پوری طرح کر۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اس میں ادنا اعلیٰ کا کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، بلکہ جب نر اور مادہ کے ملاپ سے نسل انسانی کا پھیلاؤ کا نظام جاری، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں مردوں اور عورتوں کو بکثرت دنیا میں پھیلا دی۔ سورۃ نساء کی آیت 2 ہے۔ اور مرد کی فطرتی بناوٹ بھی الگ الگ ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ایک ہی ہیں؟ اس بنیادی یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ فطرت کی کوئی تعلق نہیں، حقیقت۔ عورت صنف نازک ہے اور مرد قوام مضبوط اعصاب رکھتے ہیں۔ یہ فرق بھی ان کی صناف کی مختلف ذمہ داریوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرق کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایام حیض، حمل میں، بچوں کی پیدائش میں، ان کی پرورش کے لیے عورتوں کو ایک خاص صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اسلام عورت کی کسی غیر فطری برابری کا قائل نہیں، بلکہ ان کے اصناف کے بنیادی فرق اور تقاضوں کے مطابق اس کے حقوق اور فرائض اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے۔ ان کو فطرت کے مطابق طرز زندگی اختیار کرنے کی اسلام تلقین کرتا ہے، بس ان کے دائرہ کار بھی الگ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قانون فطرت کو سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ودیت کی گئی صلاحیتوں کے مطابق عورت مرد اپنے فرائض ادا کریں۔ بس جو لوگ مغربی میڈیا یا بالخصوص زندگی کے ہر شعبے مرد عورت کے درمیان مساوات کی بات کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں مرد عورت میں خلقی طور پر اس کی پیدائش ہی مختلف ہے،
وہاں ان کے مساوات کا سوال ہی بے معنی ہے۔ مثلا بچے پیدا کرنے کا کام صرف عورت پیدا کر سکتی ہے، جبکہ یہ کام مرد نہیں کر سکتا۔ عورت ہی جو شیر خوارگی اور بچپن کے ابتدائی دور میں بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ انجام دے سکتی ہے، جب کوئی مرد نہیں دے سکتا۔ عورت اور مرد کا جسمانی فرق ہی وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں اسلام نے دونوں کے لیے مناسب الگ الگ دائرے کار مقرر کیے ہیں۔ بس ہمیں مغربی میڈیا کے مساوات کے کھوکھلے نعروں سے ہرگز متاثر نہیں ہونا، جبکہ ان کے حقوق و فرائض کے بارے میں اسلام نے پر حکمت تعلیم دی ہے۔ ہم کو بڑی جرات کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ اسلام کی ہر تعلیم کی بنیاد فطرت انسانی پر ہے، یعنی فطرت انسانی قائم جس طرح کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، پر ضرور تو اس امر کی ہے کہ قانون فطر کو سمجھا جائے اور مرد عورت کے دائرہ کار میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضعیت کردہ صلاحیتوں کے مطابق اپنے فرائض ادا کریں، یہی وہ واحد طریقہ ہے جس پر عمل کے نتیجے میں گھریلو امن قیام میں مدد مل سکتی ہے۔ اس امن کے قیام میں مدد مل، یعنی مرد عورت اپنے اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے ایسے طرز زندگی اختیار کریں جس کے نتیجے میں دونوں کو یکساں بنیادی انسانی حقوق مل سکیں اور ایک صحت مند اور پرامن معاشرہ تکمیل پا سکے۔ جبکہ دجالی فتنہ، اصل بات یہ ہے، مغربی تہذیب کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ بڑی چکا چوند دکھائی دیتی ہے عام آدمی کو، بڑی چکا چوند، یہ بڑی خوبصورت تہذیب ہے۔ یہ دجالی فتنہ کی شکل میں تہذیب ظاہر ہوئی ہے، یہ نہ صرف دنیا کا امن اور سکون برباد کرنے میں مصروف ہے بلکہ اسلامی تمدن پر حملہ آور بھی ہے۔ ان حملوں کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے حقوق نسواں کی بحالی کے نام پر مرد عورت میں ہر پہلو سے مساوات کا غیر فطری فارمولہ ایجاد کیا ہے۔ عورتوں کو مردوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ کے طور پر مغربی دنیا میں نہ صرف گھریلو امن تباہ ہو چکا ہے بلکہ جنسی بے روی کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ عورت اور مرد میں ہر پہلو سے مساوات کا نعرہ کا عمل کے نتیجے میں کبھی گھریلو امن قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ آئلی مسائل ہر معاشرے میں مشترک ہوتے ہیں، لیکن مغربی دنیا کی طرز زندگی مشرق سے بہت مختلف ہے، اور مغرب میں لوگوں کو کئی ایسے مسائل کا سامنا ہے جن میں مشرق میں کوئی وجود ہی نہیں۔ مثال کے طور پر مرد اور عورت میں ہر پہلو ہر جہت سے برابری کا غیر فطری نعرے نے ان کی معاشرے کی زندگی کی فضا کو مقدر کر دی، جس میں شرم و حیا کا فقدان، جنسی بے روی، بغیر شادی کے میاں بیوی طور اکٹھے رہنا، اور گھر میں گھروں کی شرح میں جو بدامنی ہے، بے پناہ اس میں اضافہ ہوا جیسے مسائل، ان کے مسائل اور قدرتی نتائج نے گھریلو زندگی کے امن کو صبح ان کے پیدا کردہ مسائل ہیں جو زندگی میں اس قدر نتائج تلخ نتائج کا گھریلو زندگی کو امن کے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ شرم و حیا سے عاری مغربی معاشرہ کی نام نہاد آزادی نے ان ملکوں میں بسنے والوں کا ایک طبقہ، مسلمان طبقہ، بے حد متاثر ہوا ہے۔ اسلامی اقدار کو خیر بات کہنا اس نے کہنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے مسلم گھرانوں کے لوگوں کا امن برباد ہونا شروع ہو گیا ہے
افراد جماعت احمدیہ کے لیے ضروری کہ ہم اسلامی اقدار کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہو جائیں اور اسلامی تعلیمات کی افلاسی اور اہمیت اور ضرورت اور افادیت کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کی تعلیمات ارشادات جو ہمارے لیے ہیں اور دنیا کے لیے مثل راہ ہیں، اور بالخصوص اسلامی تعلیمات دجالی فتنہ کے مقابلے کے لیے بہترین ہتھیار ہیں۔ یہ پھر اسلام اور مختلف موازنہ کریں مذاہب کا، تو بھی مغربی میڈیا میں عیسائی مغربی عورتوں کی آزادی کا جو ترجمان بنا ہوا ہے اسلامی تمدن میں حملہ آور ہے، لیکن یہودی اور عیسائی مذاہب میں ان کی تعلیمات اور تمدن کا گزشتہ 100 سال کچھ زیادہ نہیں، لیکن اسلامی تعلیمات تو گزشتہ 1400 سال سے یورپ کی تاریخ سے موازنہ کر کے دیکھ لیں اور اس کا اصل مقام کا ابہام باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ اسلام پر حملے کرتے ہیں۔ جدید مغربی تہذیب میں عورت کا مقام جو ہے اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی مضمون حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا ہے کہ اب میں عرب معاشرے کا موازنہ کر رہے ہیں تہذیبوں کا۔ باقی تہذیبیں چھوڑیے، اسلام کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے مختلف ادوار میں گزشتہ 200 سال میں عورتوں پر بڑے مظالم کیے ہوئے، ان مظالم کو اکٹھا کر لیں اور ایک جائزہ تیار کر لیں تو 1400 سال میں پھیلے ہوئے جتنے بھی مظالم عورتوں پر اسلام کے خلاف ہوئے، اسلام کی تعلیم کے خلاف ہوئے۔ تعلیم تو